الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عبادت نماز رکھی ہے۔ نماز یہ تمام مذاہب جو ہم سے پہلے ہیں ان تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز والی عبادت سے نوازا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ساری مخلوق کو ہم نے نماز سکھائی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی نماز ہے، جیسے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، مقیم اور مسافر کی نماز میں فرق ہے، تندرست اور بیمار کی نماز میں فرق ہے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اشارے کی نماز میں فرق ہے، صلاۃ خوف میں فرق ہے، نماز جنازہ میں فرق ہے، صلاۃ عیدین میں فرق ہے۔ لہذا نماز اللہ تبارک و تعالی نے سب کو عطا فرمائی ہے۔ طریقہ اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہیں، انہوں نے اپنا اپنا عطا فرمایا۔ بہرحال یہ اتنی زبردست عبادت ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ قرآن کریم صحابہ کی تعریف جو کرتا ہے تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ ان کی نشانی تو سجدوں کی وجہ سے نشانی پوری الگ ہے۔ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا کہ یا نبی اللہ، اتنے ہزار کروڑ انسان تمام جمع ہوں گے، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جوابات دے سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، مجھے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے مجھے بہت بڑے علم سے نوازا ہے، میں نہیں پہچانوں گا اپنی امت کو۔ لیکن صاف ستھرا اس سوال میں بھی نماز کی اہمیت اور نماز کی دعوت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی یہ برکت ہے کہ ان کے اعضائے وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر وغیرہ، تو وہ الگ سے اس کی ایک چمک ہوگی، تو وہ الگ سے جو چمک ہوگی اس کی وجہ سے میں پہچانوں گا۔ بہت ساری اس کے اندر دلائل اور جوابات ہیں، لیکن آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتی کی پہچان اس بات میں بتائی کہ میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا، چونکہ دن میں 5 وقت کی نماز ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے۔ تو دن میں 5 مرتبہ آدمی نہائے تو اس کا بدن، چہرہ کیسا صاف ستھرا نکھرا ہوا ہو، تو یہ تو ایک الگ سے بات ہے جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن وہ بار بار وضو جو دنیا میں کرتا تھا، اس بار بار کے وضو کی وجہ سے قیامت میں اس کے اعضاء چمکیں گے۔ بلکہ یہ نماز کی وہ فضیلت ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی وجہ سے اگر جہنم میں گیا تو یہ سجدے کی جگہ کو، جو سجدے کے اعضاء ہیں کہ ہتھیلیاں ہیں، پیر ہیں، پیشانی، ناک ہیں، یہ جہنم کی آگ میں جل نہیں سکتے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز والی جو عبادت عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اس سے جسم کا فائدہ ہے، روح کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، جسم کے ایک ایک جوڑ کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک ایک جوڑ کا فائدہ۔ 5 وقت کی نماز کا اتنا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاکید کرائی ہے کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے، اور یہ اتنا مضبوطی سے مسلمانوں میں دیکھا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق اسی وجہ سے نماز پڑھتا تھا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا کفر ظاہر ہوگا، کہ مسلمان بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اوقات مقررہ کے ساتھ نماز ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ اس کا تعلق بقیہ زندگی پر پڑتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکرات، سماج اور معاشرے میں جتنے منکرات نہیں، عن المنکر نہیں کرنے کے جو کام سماج اور معاشرے میں چل رہے ہیں، نماز کی پابندی کی وجہ سے اس سے بچاؤ ہوگا۔ پابندی صلاۃ والا شخص وہ منکرات کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے جوابات دیے جائیں گے اللہ نے چاہا تو، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز اتنی بنیادی عبادت ہے کہ دن کی 5 نمازیں بقیہ زندگی کے اندر تم کو فحش یعنی بے شرمی اور بدتمیزی والے کام سے اور منکرات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے تمہارے کو یہ نماز حفاظت کرے گی۔ اہل اللہ میں سے کسی کو ٹھوکر یعنی کہ کسی عام کو ٹھوکر لگتی، کہتے اپنی نماز کو ٹھیک کرو، کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو بقیہ زندگی کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ نگاہوں کا جمانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ عبادت کرنا وہ آدمی کو بنا دے گا، لیکن سرے سے نماز کا نہ پڑھنا یہ ہمارے ایمان اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے نہ پڑھنے والے، جماعت کا اہتمام نہ کرنے والے، جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کرنے والوں کے لیے بہت ڈانٹ اور بہت وعیدیں اور عذاب کی باتیں بتائی ہے رحمت والے نبی نے، کہ بھئی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے یہ معاملات ہیں۔ تو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ فکر کرنے کی یوں ضرورت ہے ہمیں کہ بالغ ہونے سے پہلے اسلام نماز کی تاکید کرتا ہے، اور یہ عبادت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 برس کا ہوا ہے تو نماز کو کہو اس کو، تو 1-2 وقت کی نہیں، 7 برس کے بچے کو بھی فجر میں اٹھاؤ، اور 10 سال کا ہوا ہے تو نہ پڑھنے پر اب تنبیہ کرو، تو کتنی نماز؟ 1-2 نماز، وہاں بھی 5 نماز ہے کہ اگر فجر میں 10 سال کا بچہ نہیں اٹھتا ہے اس کو تنبیہ کرو، ڈانٹو، اور اس کے لیے جو مناسب حال سزا ہے وہ دو، اس کو نماز کا پابند کرو۔ اس لیے کہ مرد کے لیے 12 سال سے لگا کر 15 سال کا زمانہ بلوغ کا ہے، تو 12 سے پہلے کے بالغ ہونے سے پہلے یہ مسلمان پکا نمازی بن جائے۔ اور سیدھی بات ہے، جب نماز کو پکی کرے گا تو طہارت، استنجا، پاکی، صافی ستھرائی اور غسل وغیرہ کو اچھی طرح سمجھنے لگے گا اور ناپاکی سے بچنے لگے گا۔ جائے کہ چھوٹے بچے ناپاکی کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، تو ان کی زندگیوں میں اگر نماز آئے گی تو وہ پاک صاف رہنے والے بنیں گے۔ کہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے؟ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو تاکید اور جو ڈر کی باتیں زبان پر لانے میں بھی
توقف ہوتا ہے کہ کتنی سخت باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے فرمائی۔ پاکی صافی ستھرائی کے ساتھ آدمی کا دل اور دماغ وہ فریش رہتا ہے اور اس کے اندر خیالات اچھے آئیں گے۔ جسم پاک صاف ستھرا رہے گا، اس کے اثرات دل پر اور دماغ پر پڑتے ہیں۔ بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے دماغ کے اوپر فریشنس آتی ہے اور شارپنس اور میموری پاور میں ترقی آتی ہے۔ یعنی ہم سوچ نہیں سکتے اتنے فوائد، اتنے صرف مسواک کے اندر 70 فائدے ہیں۔ وضو کے اندر کتنے فائدے ہیں وہ نہیں گنا رہے ہیں، وضو کے اندر ایک عمل ہے مسواک، اس کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ اور ایک فائدہ کیا ہے کہ جو مسواک کی پابندی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے موقع پر اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو یاد دلائیں گے اور کلمے والی موت اس کو ملے گی۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نماز سے پہلے پاکی جو حدث اصغر چھوٹی ناپاکی سے پاک ہوا جا رہا ہے، اس کے اندر کا ایک عمل آدمی کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے میں معین و مددگار اور مؤثر ہے، اثر انداز ہے، تو وہ نماز اس کو کہاں لے جائے گی، وہ وضو اس کو کہاں لے جائے گا۔ ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ نے جب مذہب اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز بنائی ہے نا، حج کے لیے آواز لگوائی تو ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا دی، وہ لگا دی، لیکن نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں 5 مرتبہ آواز لگوا رہے ہیں اور ہر مسجد سے لگوا رہے ہیں۔ بھئی پوری دنیا میں ایک مرتبہ حرم محترم میں 5 اذانیں ہو جاوے روزانہ، پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حج کی آواز قیامت تک کے پوری دنیا کے جتنے لوگ سب کے لیے کافی ہے۔ اذان کی اہمیتوں کو سمجھیں ہم کہ وہاں خالی ایک اذان ہو جائے، 5 اذانیں وہاں دن کی ہو جاتی اور پوری دنیا کے اندر دعوت پہنچ جاتی۔ لیکن پوری دنیا کے ہر ملک کے ہر صوبے اور ہر صوبے ہر شہر کے ہر علاقے، گاؤں، بستیاں، محلے ایک علاقے میں 5 مسجد ہے، ایک گلی کے اندر 2-3 مسجد ہے، تو ہر مسجد میں اذان 5 ہوگی، ہر مسجد میں 5 اذان ہوگی۔ کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے وقفہ لگایا جا رہا ہے کہ بھائی نماز سے خود وقفے کے ساتھ اذان ہے، تاکہ آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، کاموں کو چھوڑ کر کے باضابطہ تیاری کر کے اللہ کے دربار میں آئیے۔ آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں تو نماز کے لیے مستقل الگ کپڑے رکھیے۔ گیریج والوں کو چاہیے، محنت مشقت کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ایک آدھ جوڑی کپڑا اپنا الگ رکھے کہ اللہ کے دربار میں مجھے جانا ہے۔ اس کو یوں کہیں کہ آج گیریج سے ڈائریکٹ شادی کے ہال میں آنا ہے، کیا وہ ایک جوڑی کپڑا گھر سے لے کے نہیں چلے گا کہ مجھے وہاں جانا ہے؟ تو اللہ کے دربار میں ویسے ہی کپڑے، اور ان کاموں کے اندر پسینے کے ساتھ وہ بدبو والے کپڑے، اور کام کے کپڑے روز بھی کوئی نہیں دھوتا، تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز تو مکروہ ہے اور منع ہے، اور اللہ کے دربار میں آنا ناپسندیدہ ہے۔ تو اذان پہلے سے دی جا رہی کہ آپ تیاری کرو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو اور اچھے کپڑے، ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں متانت اور سنجیدگی کے ساتھ آؤ، دوڑ کے مت آؤ، بھاگتے بھاگتے مت آؤ۔ اور نماز کا ہر رکن آدمی کو ترقی دلا رہا ہے، اللہ کی طرف قرب کے اندر وہ معاونت کر رہا ہے۔ اس کا ہر عمل، ہر ایک سجدے کی 3 سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اللہ کے وہاں قرب، 3 تسبیح سے اللہ کا قرب اس کو مل رہا ہے۔ رکوع کی 3 تسبیح سے اللہ کے قرب میں ترقی ہو رہی ہے۔ اس کا ثنا پڑھنا، اللہ کی تعریف کرنا، الحمد شریف پڑھنا، آمین کہوے تو کہ فرشتے کے ساتھ اگر آمین مل جائے گی تو مغفرت ہو جائے گی۔
جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنا کہ صفوں میں تم لگ کر کھڑے رہو گے، محبتیں آئے گی، اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ تم الگ الگ کھڑے رہو گے، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے تو صحیح، نماز کو بولتے چلے جائیں، نماز کو کم ہی نہیں ہوگا۔ پوری نماز اللہ اکبر سے لگا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ کا دھیان جمع ہو، ساری دنیا کو سب کو نکالو، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے خیالات اور ساری دنیا کے ٹنٹے میں نے پیچھے چھوڑ دیے، اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، میں کچھ بول نہیں سکتا، بھول سے بھی نہیں بول سکتا، کسی کی چھینک پر الحمدللہ کا جواب نہیں دے سکتا، میں یرحمک اللہ میں نہیں کہہ سکتا نماز کے اندر، میں کسی تکلیف کے اوپر کسی کی تکلیف سن کر نماز کے اندر انا للہ نہیں پڑھ سکتا، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، کہ نماز وہ عبادت ہے جو کہا، جیسا کہا، جتنا کہا اتنا ہی۔ ایک انگلی اٹھانے کو تو ایک ہی اٹھا، دونوں مت اٹھانا، کیا آپ کو ایک ہی انگلی اٹھانے کو کہا ہے؟ جس طرح بیٹھنے کو کہا ہے اس طرح ہی بیٹھیے، انگلیوں کو باقاعدہ ولائیے، نگاہوں کو جمائیے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں بیٹھے ہیں، آپ نگاہوں کو جمائیے، خیالات کو برابر اللہ کی طرف رکھیے، کھانسنا کھنکارنا کپڑوں سے کھیلنا اجازت نہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اور ایسی نمازیں صحابہ نے پڑھ کے بتائی کہ نمازوں میں کھڑے ہیں اور پرندے آ کے بیٹھ رہے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہیں تیر آ کے لگ رہے اور نماز میں خلل نہیں آ رہا ہے، بھیڑ اور جانور کاٹ لے نمازوں کے اندر ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے نماز کے اندر مشغول ہیں۔ خالی ایسے نہیں کہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، اس طرح کی نمازیں جیسے اللہ نے بتایا اور جس طرح کی نماز اللہ چاہتے ہیں مسلمانوں نے پڑھ کے بتائی ہے، اور مسلمان اس پر جمے رہے ہیں۔ اور یہ اسی لیے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم کچھ نماز کی فکر کریں، اپنی نمازوں کو بنائیں، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد ہر دن ہر نماز میں اپنی نماز میں ترقی کریں، کہ اگر میری آج کی 2 رکعت میں اگر دنیا کا کوئی خیال آیا، نماز کے بعد توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کے، اللہ اس کے بعد عصر کی نماز آنے والی، محتم بالشان نماز آنے والی ہے، زبردست یہ نماز عصر کی آنے والی ہے، لہذا اس نماز میں میں تیرا دھیان جماؤں گا، ہے نا؟ صلی علی محمد۔ بھائیو، بے نمازی ہو کر جینا اچھی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہمارا دعویٰ ہے، اس کی دلیل 5 وقت کی نماز سے ابتدا، پہلی دلیل یہ ہے، کوئی مسلمان ہو اس کو سب سے پہلے کیا روزہ سکھائیں گے، اس کو زکوٰۃ سکھائیں گے، اس کو حج سکھائیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اس کو نماز بتائیں گے کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، جماعت کی نمازیں، دن کی 5 نمازیں، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، مسلمانوں کے اجتماعیت کے، مسلمان آپس میں متحد ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کی خوشی غمی کا خیال کرو، خیریتیں معلوم کرو۔ خوشی کے اندر شریک ہونا اس کی خوشی کو بڑھائے گا، غم کے اندر شریک ہونا اس کے غم کو کم کرے گا، آپس میں مسلمان ملو جلو تو صحیح، لیکن عبادتوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر اس طرح جی رہے ہیں جیسے کوئی جانور جیتا ہے، کہ بس وہ شیر ہے اپنی زندگی جی رہا ہے، بھوک لگی جب کھا لے گا، ورنہ وہ اپنی زندگی جیے گا، اس کو کوئی دوسروں کی فکر نہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کچھ نہیں، میں اپنے کام پر سے اپنے مکان میں آیا، دروازہ بند، میں اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، تو اس طرح کی زندگی تجھے زیب نہیں دیتی۔
نمازوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، نمازوں کے ساتھ اپنے آپ کو جلانا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ بہت عظیم الشان دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت اللہ پاک نے دے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ معراج کا واقعہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب کھڑا ہو جائے، جب اللہ کے سامنے تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹ جائیں، اللہ اور تو آمنے سامنے ہو جائے، سوچئے کتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم آج کی یہ مبارک مجلس میں ارادہ کریں 5 وقت کی نماز مضبوطی سے پڑھیں گے۔ اور بھائی کرتے ہو ارادہ؟ یہ مائیں بہنیں سن رہی ہے، یہ بھی ارادہ کریں گے 5 نمازیں مضبوطی سے پڑھیں گے۔ اور یہ تو اپنا کام ہوا، لیکن ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے ذمے یہ بات ہے کہ ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ کم از کم ایک شخص کو ایک دن میں دعوت دیں تو 30 دن میں 30 لوگوں کو دعوت نماز کی پہنچے گی۔ چاہے ایک ہی شخص کو 30 دن دعوت دیں، لیکن 30 دن کی 30 دعوت کہ بھائی نماز کا تمہارا کیا ہے؟ بھائی فجر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ او بھائی تم نماز میں کیوں سستی کرتے ہو؟ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، کیوں توڑتے ہو؟ سننا شرابی کے شراب پینے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یاد رکھنا یہ ہے کہ وہ دن میں 1-2 مرتبہ پیے گا، یہ دن میں 5 مرتبہ محتم بشان فریضے کو آگ لگا رہا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا ہم خود بھی اپنے آپ کو نمازی بنائیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو نیک نمازی اور متبع شریعت و سنت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔